کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاؤں آپ کی اندرونی صحت کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ پاؤں دل سے کچھ ذرا فاصلے پر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں خون اور آکسیجن پہنچنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جسم کی کئی بڑی بیماریوں کی پہلی علامات اکثر پاؤں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسی علامات کے بارے میں بات کریں گے جو اگر آپ کے پاؤں میں نظر آئیں تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ جسم کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ان علامات کے ساتھ ساتھ کچھ قدرتی طریقوں اور سپلیمنٹس پر بھی بات کریں گے جن کے ذریعے ان کا ممکنہ علاج ہو سکتا ہے یا علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پاؤں کی علامات میں ایک علامت ہے پیروں میں جھنجھناہٹ۔ اگر کبھی آپ کو لگا ہو کہ پیروں میں ایک دم بجلی سا کرنٹ جیسا دوڑ گیا ہے یا سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہوں تو اس کا مطلب ہے اعصابی یا نروز کی خرابی۔ اس کی ایک بڑی وجہ وائٹامن B1 کی کمی ہو سکتی ہے۔ نروز کو یا اعصاب کو طاقت دینے کے لیے 150 سے 600 ملی گرام تک بینفوٹیامائن ایک اچھا سپلیمنٹ ہے۔ یہ روغن میں حل ہونے والی وائٹامن B1 کی ایک شکل ہے۔ اسے دودھ یا کھانے کے ساتھ کھانا چاہیے۔ پاؤں کی دوسری علامت ہے پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں صرف خوبصورتی کا مسئلہ نہیں بلکہ جگر کی صحت کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ جب جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے یا چربی آ جاتی ہے، مطلب فیٹی لیور ہو جاتا ہے، تو وہ ٹرپٹوفین کو نیاسن میں تبدیل نہیں کر پاتا، جس سے جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے 200 سے 600 ملی گرام ملک تھسل ایکسٹریکٹ، جسے اردو میں اونٹ کٹارا کہتے ہیں، اس کا ایکسٹریکٹ ایک اچھا سپلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وقفے وقفے سے روزے رکھنا، کھانے میں احتیاط اور بائل سپلیمنٹس وغیرہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جگر کو طاقت ملتی ہے اور ایڑیاں نرم ہونے لگتی ہیں۔ تیسری علامت ہے سوجے ہوئے پاؤں اور ٹخنے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو یا شاید آپ کا ہوا ہو کہ آپ نے جوتے پہنے ہو اور ایسا لگا ہو کہ جوتا تنگ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ پاؤں کے پھولنے یا سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عموماً اس کی وجہ جو ہے وہ دوران خون کی خرابی ہوتی ہے۔ خون صحیح طرح سے واپس دل کی طرف نہیں جا پاتا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے یا شوگر وغیرہ کھانے سے خون کی نالیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور پانی جو ہے وہ ٹیشوز میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ دوران خون کو بہتر کرنے کے لیے 300 سے 600 ملی گرام ہارس چیسٹ نٹ ایکسٹریکٹ، جسے اردو میں شاید بند خور یا بند کھوڑ کہتے ہیں، ایک اچھا سپلیمنٹ ہے۔ ساتھ میں میٹھا اور شوگر سے بھی پرہیز کریں، بلکہ بالکل بند کر دیں، یا کم سے نہیں تو بالکل کم سے کم کر دیں۔ چوتھی علامت ہے پاؤں میں اینٹھن۔ اگر رات کو سوتے ہوئے اچانک پاؤں میں اکڑن یا کھچاؤ ہو تو ایسا زیادہ تر میگنیشیم کی کمی سے ہوتا ہے۔ میگنیشیم مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 350 سے 420 ملی گرام میگنیشیم گلائسینیٹ کچھ عرصے تک استعمال کریں اور ساتھ میں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ پانچویں علامت ہے تلوؤں میں خارش۔ اگر رات کو سوتے ہوئے تلوؤں میں اتنی خارش ہو کہ آپ بے چین ہو جائیں تو یہ عام الرجی نہیں ہے بلکہ جگر یا پتے میں صفرا کی جمع ہونے کی نشانی ہے۔ صفرا جلد میں واپس جا کر خارش کرتا ہے، خاص طور پر پاؤں کے تلوؤں میں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور سویڈش بٹرز کے نام سے ایک نباتاتی ٹونک آتا ہے، اگر مل جائے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہیں تو ڈینڈیلائن ایکسٹریکٹ، جسے اردو میں ککروندا یا پیلی بوٹی کہتے ہیں، اس کا ایکسٹریکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹی علامت ہے جلد پر دھبے۔ اگر آپ کے پاؤں پر سرخ یا بھورے رنگ کے دھبے سے ہوں تو یہ دوران خون کی خرابی کی نشانی ہے۔ بعض اوقات یہ ڈیپ وین تھرومبوسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں اور ساتھ میں 600 ملی گرام وائٹامن ای کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، علاج تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتویں علامت ہے پیلے ناخن۔ اگر پاؤں کے ناخن پیلے اور موٹے ہو گئے ہوں تو اس کی ایک عام وجہ فنگس ہے، مطلب فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کے لیے ایک تو ناخن توازن سے کاٹتے رہیں، جہاں تھوڑے سے بڑے فوراً کاٹ لیں، دوسرے اس پر روزانہ آیوڈین لگاتے رہیں۔
تقریباً 3 سے 6 ماہ میں ناخن صاف اور صحت مند ہونے لگیں گے، بلکہ صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 8ویں علامت بڑے انگوٹھے میں درد ہے۔ پاؤں کے اگر انگوٹھے میں کی جوڑ میں درد اور سوجن ہو جائے تو یہ گاؤٹ کی یعنی نقرس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس میں یورک ایسڈ کے کرسٹل جو ہیں وہ انگوٹھے کے جوڑوں میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 چمچہ اجوائن اور 1 چمچہ پسی ہوئی ادرک کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور ہلکی پھلکی ورزش وغیرہ بھی کرتے رہیں، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ 9ویں علامت ہے نیلے یا سفید پیر۔ خاص طور پر سردی کے دنوں میں اگر پیر نیلے یا سفید ہو جائیں تو یہ رینالڈس فینومینا کہلاتا ہے۔ اس میں خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور خون صحیح طرح سے دوران خون جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا۔ یہ میگنیشیم اور آئنوسیٹول ہیگزا نیکوٹینیٹ اس مسئلے میں مدد دے سکتے ہیں۔ 10ویں علامت ہے کلب ٹو نیل کہلاتی ہے۔ اس میں انگلیوں کے سرے موٹے اور ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آکسیجن کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے، یا پھر دل یا جگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا خود سے علاج نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو جناب یہ تو ہوئی پاؤں کی 10 علامات اور ان سے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاؤں کی طرف خون کی روانی بہتر کرنے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ خون کی روانی بہتر کرنے کے لیے ایک تو روزانہ کوئی نہ کوئی ورزش ضرور کریں، اور اگر کوئی اچھی ورزش نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ چہل قدمی کر لیا کریں۔ دوسرے، وائٹامن سی والی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، خاص طور پر کچی سبزیاں اور لیمو وغیرہ کا۔ تیسرے، ایسی چیزیں کھائیں جن میں وائٹامن بی کی اچھی مقدار ہوتی ہے، مثلا نیوٹریشنل خمیر ہے یا انڈے وغیرہ ہیں۔ چوتھے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دن میں کم از کم 2 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ 5ویں، ہر قسم کے پروسیسڈ اور بازاری کھانے کھانا چھوڑ دیں، اور جو چھٹے جو ہے وہ عام تیل چھوڑ کر خالص سرسوں کا، ناریل کا یا زیتون کا تیل یا پھر دیسی گھی وغیرہ استعمال کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں، انہیں نظر انداز نہ کریں۔ پاؤں کی چھوٹی سی تبدیلی بھی اندرونی صحت کا ایک بڑا اشارہ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔